اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ دسمبر سے پہلے عمران خان کو پھانسی کی اطلاعات ہیں۔ یہ اطلاعات کس بنیاد کے اوپر ہیں، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو عمران احمد خان نیازی کے گرد گھیرا جو ہے وہ کافی تنگ ہو گیا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اب ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ بدقسمتی ہے یار، ویسے آپس دی گل ہے، یعنی تسی سوچو نا کہ ایک بندہ جو کہتا تھا کہ جناب نواز شریف دا پورا خاندان اندر ہونا چاہیے، انہوں نے کر دینے بھائی مسئلے کوئی نہیں، نواز شریف دا پورا خاندان اندر۔ پھر اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مریم نواز کے کمرے میں اور باتھ روم میں کیمرے ہونے چاہیے۔ سر کیمرے لگ گئے۔ پھر اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کراچی کے جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس ہوٹل کے اوپر چھاپا پڑنا چاہیے رات کو۔ سر چھاپا پہ گیا، کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جو ہیں اپنا زرداری صاحب وہ جیل میں ہونے چاہیے، انہوں نے جیل پاتا ہوں۔ پھر یہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ خورشید کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، پائے نے 2.5 سال ضمانت نہیں ہوئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ جناب فریال تالپور جو ہے نا اس کو بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ چاند رات تھی، ہارٹ پیشنٹ تھی، ایمرجنسی میں تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں شفٹ کرو گے، لے کے جاؤ گے، جان کو خطرہ ہے۔ جو اسلام آباد کا کمشنر تھا وہ خان صاحب کے فون کے اوپر ترلے ڈالتا رہا کہ خان جی جان دیو تہاڈی مہربانی ہے، بڈھی عورت ہے، مر گئی، کچھ ہو گیا، ساڈے گلے پی جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، لے کے جاؤ۔ سر اس خواہش کا بھی جو ہے احترام کیا گیا۔ یعنی جو اس لاڈلہ ریاست نے مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا عثمان بزدار رہے گا، ریاست پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کہا رہے گا، مطلب ظاہر جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ سٹیپ بیک کر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ISI چیف جو ہے یہ میری بوڈی دے کرپشن کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس کو چینج کرنا ہے۔ باجوہ صاحب نے کہا حضور وہ آپ کا سبارڈینیٹ ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھرو، حضور آپ ایماندار آدمی بنتے ہیں اور آپ کے گھر میں کرپشن ہو رہی ہے۔ او جناب انہیں کیا نہیں، اس کو چینج کرنا ہے۔ جنرل عاصم منیر تھے نا اس وقت ISI چیف، بھائی نے چینج کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے جو منہ سے مانگا، سر الفاظ ابھی دوسرے کی سماعت تک نہیں پہنچے تھے اس کے منہ سے نکلنے والے، تو خواہشیں پوری کی گئی۔ ٹھیک ہے، آج عالم سنے ذرا اس وقت کیا حالات ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ جناب میں جو ہوں وہ کیا کہتے ہیں مجھے اٹک رکھا ہوا ہے، میں نے ڈیلے کیوں نہیں لے کے جاندے۔ ہائی کورٹ نے کہا یہ ڈیلے لے جو، اپلیکیشن دے کے کہا، کسی نے کانی جی نہیں کیا، کسی نے موکل نہیں کیا، جناب وہ اڈیلے لے آئے۔ ٹھیک ہے، اڈیالے آئے کہنا میں نے زیادتی کی تھی، میں تو ہوں سیٹ ہو گیا سا۔ واہ بھی واہ، تیرے کیا بات ہے، سیٹنگ دی حضور۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا حالات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس میں آپ کو جو ہے وہ مواد جو ملے گا وہ ان کے قریبی ذرائع، جیل ذرائع اور ان کے وکلا کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ عمران خان صاحب نے جو سائفر کا کیس لگ گیا ہے اور پیشیاں پوشیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر ہی، تو خان صاحب نے جناب باقاعدہ چیخاں ماری ہیں، اور جو چیخیں جو ہیں وہ سچی مچی چیخیں ماری، یعنی وہ گفتگو والی چیخیں نہیں ہیں کہ وہ جو ہے بڑا جناب چیخا مار رہے سی تو ایکچولی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ذرا غصے میں، نہیں، سچی مچی چیخا مار کے انہیں دسیا ہے کہ حضور مینو ایتھے کتیاں دی طرح رکھیا ہے۔ یہ الفاظ ہے کہ مجھے کتا بنا کے رکھا ہوا ہے، میرے پاس پراپر کمرہ نہیں ہے، مجھے جناب یہاں پر ایکسرسائز کے لیے جگہ چاہیے، مجھے جناب دیسی ککڑ نہیں دے رہے کھانوں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں۔ اور اب یہ باتیں جو کی ہیں نا، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ باتیں کوئی ان کی ہوا میں نہیں ہے صرف، یعنی اس میں اس حد تک فیکٹ ضرور موجود ہے کہ خان صاحب کو ماں دا پیار نہیں لب رہا ہے جی، بات سمجھ گیا؟ یعنی میرا مطلب ہے کہ خان صاحب کو وہ والی محبت نہیں مل پا رہی جس کے وہ عادی تھے، یعنی اٹک میں ہو گئے تھے نا عادی، وہاں پر 6 جو سیل تھے ان کو جناب توڑ کر ایک سیل بنایا گیا، خان صاحب کو وہاں پر باقاعدہ باتھ روم، شاور، کموڈ
ہاں جی. اچھا یہ میں آپ سے عرض کروں کہ روٹین کے اندر ہمارے جو عام لوگ ہیں زندگی میں وہ ان چیزوں کو باقاعدہ طور پر انجوائے کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی فیسلٹیز ہیں. نہیں بتائیں وہ جس لیے بندہ جیل جانا ہے نا اس لیے پتہ لگتا ہے کوئی یار ہے مطلب ہے کہ کموڈ بھی کڈی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے. تو خان صاحب جو ہیں ان کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی گئی. پھر ان کو کہا گیا کہ خان جی کی کھانا ہونے کا میں دیسی ککڑ کھانا ہونے کا اوکے, مٹن کھانا ہونے کا مٹن کھاؤ. روزانہ پوچھا جاتا تھا 6 ڈاکٹر ہر وقت خان صاحب کے لیے حاضر, جیل کے باہر سیکیورٹی سیل کے باہر بندہ کھلا رہے. ویسے اس پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا تو وی آئی پی قسم کی ٹریٹمنٹ ان کو وہاں پہ مل رہی تھی. حالانکہ اس کو تو قیدی نمبر 804 تھے. اب وہ قیدی نمبر 804 نہیں ہے, ان کی سزا معطل ہو چکی ہے, لیکن وہ اندر ہیں کیونکہ ان کے اوپر ادر کیسز ہیں. اس وقت سائفر کا کیس ان کے اوپر چل رہا ہے, ابھی ان کے اوپر دیگر کیسز چلنے ہیں. ایسے رکھیا جائے گل میں ہوا چ نہیں پہ کردا. میں پہلے جب کہتا تھا کہ خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے, لوگ بہت سارے میری بات نہیں مانتے تھے. میں کہتا تھا نہیں رہیں گے مارچ کے اینڈ میں اپریل کے شروع میں وزیر اعظم, وہ پائن نہیں رہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں عمران احمد خان نیازی جو ہے اس کے ساتھ وہ نہیں ہے. لوگوں نے کنن ہاتھ لانا ہے. کیوں وہ نہیں ہے سر؟ انہیں وہ سارے عذاب اپنے لیے گھیرے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے. انہیں باقاعدہ طور پہ لوگوں نے واضح مار مار کے کیا ہے, ٹکرا مار مار کے, اٹا مار مار کے, ٹھڈے مار مار کے کہ میرے خلاف ہو وہ, اور پھر لوگ ہو گئے خلاف. ظاہر ہے اب سارے شیرو تو نہیں ہوندے فائن. ٹھیک ہے. تو وہ خلاف ہو گئے. اب خان صاحب خود وہاں پہ شیرو بنے ہیں, اس کا انہوں نے خود شکوہ کیا. اس کے اندر باقاعدہ وکلا سے انہوں نے کہا ہے. اور اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کے اندر خان صاحب کے لیے تھوڑی سی فیسلٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ جو اڈیالہ جیل ہے نا سر, یہ یعنی اوور کراؤڈڈ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اٹک دے وچ تے پوائنٹ سکون سے نا میرا خیال کو 500-600 ٹوٹل جڑا نا اس تو بھی گھٹ وہاں پہ قیدی یا حوالاتی تھے, بہت تھوڑے تھے. اتنے دے بھاجی اڈیالہ تے جیلاں دا شیش محل ہے. ٹھیک ہے. یعنی جتنی فیسلٹیز جو ہیں وہ اڈیالہ کے اندر ہیں وہ تو کہیں اور نہیں ہیں. تو لہٰذا یہاں پر تو وہ تو انہوں نے سمجھ لو کہ کیا کہتے ہیں پی سی ہوٹل ہے. ٹھیک ہے. فیسلٹیز کے اعتبار سے, لیکن اسی طرح سے وہاں پر رش بھی بہت زیادہ ہے. تو خان صاحب کو اب وہاں پر سپیس پیدا کر کے دی جا رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ایزی کر لیں اور عادت ڈال لیں کہ خان صاحب اب تسی جیل چ گئے ہو. اچھا ویسے میرا یہ آپس کی بات ہے, یہ مشورہ ہے, خان صاحب تک تو یہ بات پتہ نہیں پہنچ سکے گی, نہیں پہنچ سکے گی, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو جیل میں ہیں. جب وہ جیل میں نہیں ہوتے تھے اس وقت میری گفتگو جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کے چاہنے والے, ان سے نفرت کرنے والے, خان صاحب کے کان بھرنے والے, ٹھیک ہے, وہ بھی خان صاحب کو جا کے سنا دیا کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ جڑے نے کڈے تہاڈے خلاف نے. تو وہ ظاہر ہے عمران خان ایک تکبر سے بھرپور شخصیت, تو اس نے بھائی نو خیال نہیں چلتا. ابھی بھی وہ جو چیخیں مار رہے ہیں نا وہ اس لیے مار رہے ہیں کہ خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ جناب وہ ابھی تک لاڈلے ہیں. کتنوں کتنے ہلکی ہلکی وائب جی آندھی ہے کہ یار لاڈلا تو نہیں گا. اچھا لاڈلے وہ کسی حد تک ہیں بھی, یعنی بہت چھوٹا اب حصہ رہ گیا جنہوں نے لاڈلے نے, وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں, بلکہ افیکٹو ہے ہی نہیں. بس دل میں جو ہے نا وہ برا جاننے والا سین ہے ان کا جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ خان صاحب کے ساتھ کوئی اور نہیں کر رہا, وہ خان صاحب نے آپ پہ ہی کیتی ہیں. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں نا ان کا جو میں نے کہا شروع میں کہ پھانسی دسمبر سے پہلے پھانسی کی اطلاعات ہیں, تو وہ میں یہ بات ہوا میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. یہ باتیں میں آپ کے اپنے پیٹ میں پکنے والی خواہشات کو خبر کا رنگ نہیں دے رہا, نہ ہی میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب یہ مینوں کسی بڑے بندے نے دسیا ہے, مینوں کچھ ذرائع پہ دس دینے,
مجھے کوئی جناب موکلا نے آگے دسیا ہے وہ کتے میں اسلام آباد میں چونکہ ہوں اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ہوٹل کے کمرے میں ہوں اور یہاں پر آپ کو جو جس کنڈیشن بھی بھاجی میں ایسے ساڈے کول حاضر ہاں فی الحال کیا کہتے ہیں وہ ایک فقیرانہ سی پیشکش ہے انہیں قبول کرو مطلب کہنے کا یہ ہے. تو یہ میں نے جو بات کی ہے نا دسمبر سے پہلے پھانسی والی یہ ہوا میں نہیں کی بڑی اوپن سی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ سائفر کا جو کیس چل رہا ہے نا سر اس میں اگرچہ قانون یہ کہتا ہے اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا قانون یہ کہتا ہے کہ جب چالان سبمٹ ہو تو اس کے 1 مہینے کے اندر اندر آپ کیس کا ٹرائل کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ قانون یہ کہتا ہے. اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس میں مجھے میرے نالج میں یہ اضافہ ہوا ہے باقاعدہ ایک وکیل صاحب نے کیا جو کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن لا اور فوجداری مقدمات کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ سائفر کے کیس میں سزائے موت نہیں ہے یعنی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یعنی میکسیمم پنشمنٹ جو ہے وہ 14 سال قید ہے میرا یہ خیال تھا لیکن انہوں نے مجھے کہا نہیں پائیں پھر انہوں نے ایک دفعہ بھی بتائی میرا خیال وہ بھی شاید 120B کی بات ہی کہہ رہے تھے لیکن میرے نا وہ اب ایکچولی سچی گل ہے کہ میرے دماغ میں سے وہ دفعہ نکل گئی ہے لیکن مطلب اس کا یہ تھا کہ خان صاحب کی جو ہے اس کیس کے اندر جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے جس کو ایکچولی سزائے موت کہتے ہیں پھانسی کی سزا. پاکستان میں سزائے موت جو ہوتی ہے وہ پھانسی کے ذریعے دی جاتی ہے دنیا میں جو ہے وہ کرنٹ لگا کے دی جاتی ہے یا کسی جگہ پہ سر قلم کیا سعودی عرب میں کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اور ہر کسی گولی مار کے مارتا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ سزا جو ہے چونکہ گورا جو ہے انگریز وہ جب یہاں پر ہوتا تھا تو انہوں نے مختلف سزاؤں کے طریقے نکالے تھے کچھ لوگوں کو تو توپ دے کے بن کے بھی انہوں نے ڈالتا سی بڑے مشہور صحافی تھے ایک آزادی صحافت کی جنہوں نے ایکچول جنگ لڑی مسلمان تھے ان کو اس طرح سے سزا دی گئی تھی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر پھر سزائے موت جو ہے وہ پھانسی کے ذریعے دی جاتی ہے تو اس میں پھانسی کی سزا ہے. تو اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں اور قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بڑی یعنی کل نہ پی گئی یعنی کوئی بڑا ہی کو سپریم کورٹ کا حکم آ جائے کوئی ہائی کورٹ کیس کی سماعت روک دے کہ شک کٹ گئے تو اگر ایسا نہ ہوا تو خان صاحب کو جو ہے اس میں دسمبر سے پہلے سزا ہو جائے گی یعنی یا بری ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے یہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا میں تو نہیں کرنا لیکن یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر چانس جو ہیں وہ سزا کی ہیں اور میکسیمم پنشمنٹ جو ہے وہ کیپٹل ہے کیپٹل سینٹینس ہے جس کا مطلب سزائے موت ہے جبکہ عمر قید یا اس سے کم بھی یعنی کہ 2-4 سال بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک وڈا خطرہ ہے پائن جڑا خان صاحب نو دکھائی دے رہا ہے جی وجہ تو پائن نے ڈرے نے چیکا مار رہے ہیں باقاعدہ اور ان کو اس بات کا اب احساس ہونا شروع ہو گیا کہ پائن قیدی کر لیا ماہی نے سی ہوں میں کہڑے پاسے جاواں پھس گیا وا تو پائن ہوں چھٹنا مشکل ہے چیزیں کافی سیریس ہو گئی ہیں اور بھی کچھ چیزیں میرے پاس ہیں تو میں وہ آپ تک وہ پہنچاتا ہوں لیکن اگلے ولاگ میں تب تک کے لیے آپ اس کو انجوائے کیجئے ملتے ہیں اگلے ولاگ.